کہ دل پر عجیب بجلی سی گری ہے یہ خبر سن کے۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کا بڑا حملہ، ساؤتھ وزیرستان میں سینا کے قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ پاکستانی سینا کے 12 جوانوں کی موت کی جانکاری آ رہی ہے۔ ہمیشہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، کلعدم ٹی ٹی پی ہو یا پھر بی ایل اے۔ خیبر پختونخوا سے کچھ اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ اس وقت کرفیو کا نفاذ ہو چکا ہے۔ 12 کے قریب افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا ہے۔ ٹی ٹی پی نے یہ حملہ پاکستانی سینکوں کی ایک بس پر کیا۔ افغان طالبان کسی کی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ابھی ساکھڈار اور چائنیز فارن منسٹر افغانستان میں تھے اور ہفتہ بھی نہیں گزرا حملہ کر دیا۔ پرسپشن بن چکی ہے کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے ہم نے مٹانا ہے۔ گراؤنڈ جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو ابھی 1-2 دن پہلے عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم دوسروں کی جنگیں لڑتے رہے اور اس سے دہشت گرد جو ہیں ان کی یہ محفوظ کمینگا پاکستان بن گئی، خاص طور سے چند صوبے جس میں پی پی کے بلوچستان جو ہے سر فہرست ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن آپ کو مزید کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتی ہوئی ہی جا رہی ہے۔ اچھا، افغانستان اور ہندوستان کے درمیان جو مراسم ہے اس میں بھی کافی بہتری اور کچھ نئی جہتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ڈراؤنا خواب بن چکی ہے۔ ایک طرف سرحدوں پر ظاہر ٹینشن بڑھ رہی ہے، دوسری طرف اور اس کے ساتھ ہی افواج پاکستان کے جو جوان ہیں 12 کے قریب جوان یہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ نمسکار دوستوں، ویڈیو ری ایکشن میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، جیسا کہ دوستوں آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستان کو اپنے ہی پاپوں کی سزا ملی ہے۔ پاکستان کے آسام اتر پشچمی حصے میں شنیوار تڑکے ٹی ٹی پی کے دوارا کیے گئے ایک گھاتک حملے میں کم سے کم پاکستان کے 12 سینک مارے گئے جبکہ 10 سے ادھک گھائل ہو گئے۔ استھانی پرشاسن اور سرکشا ادھیکاریوں نے اس حملے کی پشٹی کی ہے۔ جانکاری کے انوسار یہ حملہ دکشن وزیرستان ضلع کے صبح لگ بھگ 4 بجے اس سمے ہوا جب سینا کا ایک قافلہ اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ استھانی سرکاری ادھیکاریوں نے بتایا کہ ٹی ٹی پی نے پاکستان سینا کے قافلے پر حملہ کیا اور ایک پوری کی پوری بس اڑا ڈالی دوستوں، جس میں 12 سرکشا کرمیوں کی موت ہو گئی اور 10 سے ادھک گھائل ہو گئے۔ حملہ ور موقع سے سینا کا ہتھیار سامان لے کر بھی فرار ہو گئے۔ علاقے کے سرکشا پربھاری نے بھی ہتاہتوں کی سنکھیا کی پشٹی کرتے ہوئے کہا کہ حملہ ور بے حد یوجنا بدھ اور تیور تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے لی ہے۔ خیبر پختونخوا سے کچھ اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ اس وقت کرفیو کا نفاذ ہو چکا ہے۔ 12 کے قریب افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن آپ کو مزید کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتی ہوئی ہی جا رہی ہے۔ پہلے جو پیٹرن ہمیں کلعدم ٹی ٹی پی یا مسلح گروہ ان کا نظر آیا کرتا تھا وہ فقط قبائلی بیلٹ تک ہی محدود تھا، مگر ہم اب دیکھتے ہیں کہ باجوڑ کی حد تک یا بنو کی حد تک یا جو مین جو مرکزی اضلاع ہیں وہاں تک ان کی جو کارروائیاں ہیں وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بھی تازہ ترین جو بیان سامنے آیا ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے۔ اس کے اندر جو افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے جو معاملے کی مزید نزاکت کو اور اس کی حساسیت کو اجاگر کرتی ہے وہ یہ کہ سرکاری سطح کے اوپر اس چیز کو ایڈمٹ کیا گیا، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان دیا گیا کہ افواج پاکستان کے جو جوان ہیں 12 کے قریب جوان یہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جون 2025 میں شمالی وزیرستان یا میر علی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ایک کارروائی کے ذریعے ہمارے جو 13 جو جوان تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ پھر اس سے بھی ایک اور بڑا نمبر ہمیں دسمبر 2024 کے اندر بھی ملتا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر جا کر کارروائی بھی کی گئی تھی، کیونکہ پاکستان نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے اور ہمارے جوان بڑے پیمانے کے اوپر شہید ہوئے ہیں، ان کی تمام تر جو منصوبہ بندی جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی کی جو کارروائیاں بیک ٹو بیک ہو رہی ہیں ان کے بھی جو تانے بانے ہیں وہ پاکستان کے پاس واضح ثبوت ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر ان کے ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے، سہولت کاری وہاں سے ہوتی ہے، وسائل وہاں سے دیے جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ در اندازی کرتے ہیں، ایسی کارروائیاں کرتے ہیں۔ چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اس کے اندر بھی واضح کیا گیا کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہی ہے اور ان کارروائیوں کے اندر جو زیادہ تر افراد نشانہ بند رہے ہیں جو ان کلعدم تنظیموں کا حصہ ہے ان میں میجورٹی اب آپ کو افغان شہریوں کی مل رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ 125 کا نمبر ملا کہ جو ریاست پاکستان کی جانب سے بتایا گیا کہ 125 وہ
कलअदम टीटीपी के अंदर शामिल अफराद थे जो कि खालिसतन अफगान शहरी थे, और ये तमाम वो सबूत हैं पहले की तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगान हुकाम के सामने रखा। मगर जो अफगानिस्तान के खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है मैंने वो भी आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि जो उस वक्त बन्नू की सूरत हाल है, यहाँ पर 2 दिन के लिए कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। कल बन्नू के अंदर ही ये खबर सामने आई थी कि सरकारी डेयरी फार्म से 100 से ज़ायद जो मवेशी हैं, ये कलअदम टीटीपी वाले बड़ी आसानी के साथ वीडियोस बनाते हुए हत्ता कि डेयरी फार्म की हिफाजत के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें भी अपने हमरा लेकर चले गए। और उसके बाद ये सवालात उठने लग गए कि आखिर जो सिक्योरिटी एहलकार थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो इनको क्यों नहीं रोक पाए, वो कहाँ थे, उनकी हमें जो अपीयरेंस है वो नज़र नहीं आई। और ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद के अंदर मवेशी को ले जाना और वो भी कैंट वाले एरिया से ले जाना और वहाँ पर सिक्योरिटी का ना होना, तो इससे आपको लगता है कि जो सूरत हाल है वो इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। और इसी की वजह से बन्नू में कर्फ्यू का निफाज भी कर दिया गया है 2 दिन के लिए। इसके अंदर एक और पहलू है जो हमारे सामने आ रहा है, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसके पास उस तरह से वसाइल नहीं है और ना ही वो मुकम्मल तौर के ऊपर आज़ाद अपनी हैसियत के अंदर कुछ चीज़ें कर सकती है। अभी भी जो मध्य मुकाबिल हैं, जो कलअदम टीटीपी है, उनके पास नाइट विजन असलहा है, उनके पास स्नाइपर्स हैं। वो सिलसिला चला और फिर बात आगे बढ़ती गई। अभी रिसेंटली अजीत डोवल साहब बड़े सीनियर आदमी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और उन्होंने बाकायदा ऑफ़र की कि भाई हम अफ़गानिस्तान के लिए नया कॉरिडोर बना रहे हैं और ईरान के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऑन ग्राउंड जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो क्या है? वो ये है कि डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को अभी 1-2 दिन पहले अदालत में पेश किया गया। वहाँ पर उन्होंने जो मीडिया टॉक की वो बड़ी मतलब अलार्मिंग है। इसलिए नहीं कि वो उन्होंने क्या बोला, इसलिए अलार्मिंग है कि भाई वो बार बार ये बात कर रही है कि हमने बंदूक नहीं उठाई हुई, हमारे साथ आप अदालत के ज़रिए ज़्यादती ना करें, हमारे ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं लेकिन अदालत हमें सुने बगैर, अदालत में पेशी से पहले ही हमारा 15 डेज का रिमांड दिया जा चुका होता है। और एक चीज़ और है कि जो लोग बेबो बलोच हैं और तकरीबन 5 ये लोग हैं BYC के, अब यकीन आप करें मतलब जो कोई भी उनकी वीडियोस देखे, जो वीडियोस उनकी आ रही होती जब वो अदालत में पेशी के लिए उनके लाया जाता है, मैं कहता हूँ यकीन आप करें कि ख़ास तौर पे डॉक्टर मारंग बलोच के चेहरे के ऊपर जो तमानियत होती है, जो एक सुकून होता है, जो एक फतह की एक वो होती है चेहरे के ऊपर, वो बिलीव मी कि कोई कुछ भी कहे। हमारे बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं कि हमारे हुकूमती लोग कहते हैं जी दहशतगर्द फलां फलां फलां, वैसे बाय द वे गद्दार, दहशतगर्द ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि एक रूटीन मैटर बना दिया गया। किसी के बात से आपको इख्तलाफ है, आप कहते हैं ये तो मुल्क दुश्मन